بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ بہت ساری ایسی احادیث جو ہم ترتیب سے پڑھتے ہیں تو اکثر روایات ہم نے کئی بار پڑھی ہوئی ہوتی ہیں۔ بعض ان میں روایات ایسی ہوتی ہیں کہ جنہیں جتنی بار بھی سنا جائے، جتنی بار بھی پڑھا جائے، ایمان میں ایک عجیب طرح کی ایک لذت، ایک لطافت محسوس ہوتی ہے۔ آج کی حدیث بھی اسی حوالے سے ہے۔ اچھا، ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ جل وعلا نے بہت واضح طور پر ارشاد فرمایا فرشتوں کے حوالے سے کہ جو انہیں حکم دیا جاتا ہے وہی وہ کرتے ہیں۔ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ، یہ قرآن نے واضح طور پر بیان کیا۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یجتمع ملائکۃ اللیل و ملائکۃ النہار عند صلاۃ الفجر و صلاۃ العصر، رات اور دن کے فرشتوں کا اکٹھ ہوتا ہے، وہ جمع ہوتے ہیں نماز فجر کے وقت اور نماز عصر کے وقت۔ یعنی یہ دو وقت ایسے ہیں کہ صبح کے اور رات کے فرشتے جمع ہو جاتے ہیں، اکٹھے ہو جاتے ہیں۔ اب جو صبح کے آئے ہوئے ہوتے ہیں وہ عصر کے وقت جاتے ہیں، جو عصر کے وقت آتے ہیں وہ فجر کے وقت چلے جاتے ہیں۔ یوں ان کا آپس میں ان دو موقعوں پر اکٹھے ملاقات ہوتی ہے۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا فَإِذَا عَرَجَتْ مَلَائِكَةُ النَّهَارِ، وہ جو دن کے فرشتے جاتے ہیں اللہ کے حضور، قال اللہ عز وجل لہم من این جئتم، کمال کا جملہ یہ ہے اللہ تعالیٰ عالم الغیب والشہادہ ہے، لیکن پھر بھی فرشتوں سے سوال فرماتا کہاں سے آ رہے ہو، کہاں گئے تھے، کہاں سے آ رہے ہو۔ اب کچھ باتیں ایسی ہوتی ہیں، ایک حدیث ہم نے پڑھی تھی، آپ کو یاد ہوگا، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک صحابی سے فرماتے ہیں مجھے قرآن سناؤ، تو وہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ پر تو قرآن اترا ہے۔ فرمایا مجھے سننا اچھا لگتا ہے تو مجھے سناؤ۔ تو بعض باتیں ایسی ہوتی ہیں کہ آپ کو پتہ ہوتا ہے لیکن پھر بھی آپ اگلے کی زبانی سننا چاہتے ہیں۔ جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے محبت کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ جب کوئی شخص آپ سے محبت کا اظہار کرے تو آپ کو اچھا لگتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ من این جئتم، کہاں سے آ رہے ہو، کہاں گئے تھے۔ اب وہ کہتے ہیں جئناک من عندی عباد لک اتیناہم وہم یصلون وجئناک وہم یصلون، ہم تیرے بندوں کے پاس گئے تھے، جب گئے تب بھی وہ عبادت میں تھے، اب عبادت میں ہی ان کو چھوڑ کے آئے۔ جب گئے تب بھی عبادت میں تھے، جب آئے ہیں تب بھی عبادت میں ہیں۔ فَإِذَا عَرَجَتْ مَلَائِكَةُ اللَّيْلِ، جو رات کے فرشتے جب جاتے ہیں اللہ کے حضور، یعنی ابھی جو جا رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ان سے ارشاد فرماتے ہیں من این جئتم، کہاں گئے تھے، کہاں سے آ رہے ہو، تو وہ عرض کرتے ہیں جئناک من عند عباد لک، جب کل جمعے کے دن عصر کے وقت گئے تب بھی وہ عبادت کر رہے تھے، اب ان کو عبادت کرتا ہوا چھوڑ کے آئے ہیں، نماز پڑھتا ہوا دیکھا تھا، نماز پڑھتا ہوا دیکھ کر آ رہے ہیں۔ یوں صبح و شام ہماری حاضری لگتی ہے۔ ہم چھوٹے تھے نا تو آج بھی کلاس میں یہ معمول ہوتا ہے، حفظ کی کلاس میں خاص طور پہ، کہ استاد صاحب کہتے ہیں کہ نگرانی کرو تو جو شرارت کرے صرف اس کا نام لکھنا ہے، تو ہر بچہ ڈر رہا ہوتا ہے کہیں یہ میرا نام تو نہیں لکھ رہا، تو وہ ڈرتے ہیں اس بات سے۔ تو کچھ باتیں ایسی ہوتی ہیں کہ انسان کو ہوتا ہے کہ اس لسٹ میں نام نہ آئے تاکہ پتہ چلے یہ لائق ہے، کچھ لسٹیں ایسی ہوتی ہیں کہ انسان کو ہوتا ہے کہ میرا اس میں نام آئے۔ تو اب یہ جو صبح اور شام جاتے ہیں تو پھر صبح شام جا کے بتاتے بھی ہوں گے نا کہ کون کون سا جبکہ اس کو پتہ بھی ہے، جب وہ ان فرشتوں کی زبانی کیوں سن رہا ہے کہ انہوں نے کہا تھا نا، یاد کریں اتجعل فیہا من یفسد فیہا ویسفک الدماء، کہ اے باری تعالیٰ تو ایسے کو بنائے گا جو فساد کرے گا، جو خون بہائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے جواباً کیا ارشاد فرمایا تھا، میں انی اعلم، میں زیادہ جانتا ہوں، تم نہیں جانتے۔ اب جب یہ جا کے روزانہ کہتے ہوں گے کہ یا اللہ جب گئے تب بھی عبادت میں تھے، جب آئے ہیں
تب بھی عبادت میں ہیں، تو پھر محدثین کہتے ہیں کہ سوچئے اپنی مخلوق کے بارے میں، وہ ایک بڑی شاندار مثال علماء یہاں دیتے ہیں، کوئی شخص آپ کو آپ کے بیٹے کے بارے میں آ کے بتائے کہ یار وہ جب میں کل گیا نا تو تیرا بیٹا کل بھی پڑھ رہا تھا، آج جب میں آؤں آج بھی تیرا بیٹا پڑھ رہا ہے، تو ہم اس کے بیٹے کے خالق نہیں ہیں، ہم بیٹے کے صرف باپ ہیں۔ اگر ہمیں اس کے بارے میں یہ بات بتائی جائے تو ہمیں کس قدر خوشی ہوتی ہے۔ تو بلا تشبیہ اور بلا تمثیل وہ تو خالق ہے، جب اس کی مخلوق کے بارے میں فرشتے اس کو بتاتے ہوں گے کہ یا باری تعالیٰ کل جب گئے تب بھی پڑھ رہے تھے، آج جب آئے ہیں تب بھی پڑھ رہے ہیں، اللہ کس قدر خوش ہوتے ہوں گے۔ اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہم سے اسی طرح خوش ہوتا رہے، جس سے وہ خوش ہو جائے تو اس کا تو معاملہ پھر بڑا برکتوں والا ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سے، ہماری نسلوں سے ہمیشہ ہمیش کے لیے راضی ہو جائے، آمین ثم آمین۔